زمین پر ہے، اور میں نے اس کو کوڈ کیا جو کہ میں آخر پہ لے کر جاؤں گا کہ یہ موت جو ہے آپ کو بھی نہیں آئے گی۔ وہ کہاں نہیں آئے گی؟ جب آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں موت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو میرا جو مضمون ہے وہ حقیقت میں ہے بھی یہی کہ موت سے شروع کریں گے اور لے کر جائیں گے اس زندگی کی طرف، یا اس زندگی تک جہاں موت آپ کو چھو نہیں سکے۔ عزیزو، خداوند کرے کہ ایسا ہی ہو اور آپ کی زندگیاں جو ہیں ہمیں اس پہ 100% امین ہے۔ ہم اس کشتی کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں جس کشتی کو نوح نے بنایا، پر وہ حقیقی کشتی نہیں تھی۔ حقیقی کشتی کی طرف ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جس میں موت ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ نوح کی کشتی میں بھی کوئی جانور، کوئی دنیا کی چیز نہیں بنی، پر اصل زندگی ہے کہ ہم آپ کو اس کشتی میں انٹر کروائیں۔ میں اپنے مضمونوں میں اکثر خادم کو ایک علیحدہ پرسنالٹی دیتا ہوں اور پھر کلیسیا کو ایک علیحدہ پرسنالٹی۔ آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا مضمون کلیسیا اور بیوٹیشن۔ بیوٹیشن جو ہے یہ دلہن کو سنوارنے والی ایک خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے، اور یہ پرسنالٹی جو ہے یہ دلہن کو سنوار رہی ہوتی ہے، یہ خادم کی طرف اس کی تشریح ہے۔ خادم ایک بیوٹیشن کا کام کرتا ہے جو آپ کے چہروں کو سنوارتا ہے، آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے، اور آپ کے ایسے چہرے کو جو دیکھنے والا نہیں ہوتا ایک دم یہ وہی دلہن ہے جو ہم گھر سے لے کر گئے تھے۔ تو عزیزو، یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کو خادم ایسا خوبصورت تیار کرتے ہیں اور وہ ایک بیوٹیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے یہ زندگی ایک حالت کا نام ہے کہ میں اپنی مرضی آیت پڑھوں گا بھی، لیکن ہم سے پہلے آپ کو صرف موت کا آ رہا ہوں کہ حالت یہ میں نے خود نوٹ کیا، موت مرنے کا نام نہیں، موت ایک حالت کا نام ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے جو سو جاتے ہیں وہ سمجھے ایسے ہے جیسے مر گئے ہوئے ہیں، یہ ایک حالت ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بالکل الگ قسم کی حالت بتانا چاہتا ہوں جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اور وہ حالت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ داؤد نے اس کو، یا موسیٰ نے اس کو بڑے گہرے راز میں بیان کیا، اور وہ راز کیا ہے؟ ہماری عمروں کی میعاد 70 یا 80 برس، بس یہ ہماری زندگی کی حالت ہے جو کیا ہے؟ ایکٹیو ہوتی ہے۔ ایکٹیو، اس لفظ کو یاد رکھیے، جب تک آپ ایکٹیو ہیں آپ زندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، چارپائی پر بیٹھ کر کیا کرنا؟ دیکھنا، کھانا، دیکھنا، کھانا، اور بس آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کی جو زندگی کی حالت ہے یہ اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک آپ اپنے خاندان کے لیے یا خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ زندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مردہ کی سی حالت سمجھیں، اور اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے، بھائی جی نے آپ کو اسرار کیا ہماری امید کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جوان لوگوں کو پکڑا، یہ کام کریں گے، ہم بھی جوان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ مجھے ایک دن نوبیا نے بائی چانس کہہ دیا، اور مجھے اس وقت بات کی سمجھ نہیں تھی، جب میں نے یہ مضمون پکڑا تو مجھے سمجھ آئی کہ جب تک ہم ٹھیک ہیں ہم کوشش کریں دن رات کام کریں، دن رات کام کریں۔ میں نے کہا تم اس کے بعد بھاگ جانا ہے۔ تو یہ ہے فرق ہے کہ جب تک ہم ایکٹیو ہیں اس وقت تک ہم کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
کئی لوگ مثال دیتے ہیں وہ مینگو کے اندر جو کھوکھلا بند ہو جاتا ہے جب اس میں سے سب کچھ کھا لیا جاتا ہے تو اس کا خالی کور رہ جاتا ہے، تو اس وقت آپ خالی صرف اس کا بول والا حصہ ہے، کور ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور اس کو آدمی کیا کرتا ہے اس کے بعد آپ کو خود پتہ ہے کہاں اس کو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کو، ہاں جی ہاں جی ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ پڑا ہے، آپ اس وقت ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، آپ اچھی دعا نہیں کرتے، آپ انتظار کرتے ہیں وہ آئے گا تو مجھے ادھر سے گلاس پانی کا دے دے گا تو میں پی لوں۔ عزیزو، ہماری زندگی اس سے پہلے کہ اس طرف جائے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا شروع کر دیں، اور آپ بہت خوبصورت اور بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خداوند کو قبول کیا ہوا ہے۔ چھوٹی موٹی کمزوریاں یہ دن بدن نکلتی رہتی ہیں، یہ دن بدن اور روز بروز نکلتی جاتی ہیں، ان کو صرف آپ نے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو یہ آپ کی زندگی میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بیج جو ہے جب زمین میں بو دیتے ہیں تو پھر اس میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے، وہ کسی چیز کا بھی کیوں نہ ہو۔ اگر بدی کا بیج ہے تو وہ بڑھے گا، اگر آپ غلط ہیں تو وہ بھرے گا، اگر آپ نے اچھا بیج بویا تو وہ بھرے گا ہی۔ اگر آپ نے ایک دم اس بات کا اعلان کر دیا ہے میں نے شام کو ہر روز دعا کرنی ہے، تو کسی دن بائی چانس مس بھی ہو جائے اور آپ کے ارادے مضبوط ہیں، آپ نے دل میں ٹھان لیا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے دل میں کچھ ٹھان لیا ہے۔ تو جب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے کہ لمبا چلے، ایک تو آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو ایکٹیو بھی کر سکیں، اور اگر بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتری کا باعث بن جائے۔ تو خدا کے رضا کلام میں سے بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی یا بیٹا پڑھے گا۔ اور ڈرائیونگ میں یہ بچیاں جو بار بار چلتی ہیں کمپیوٹر پہ جا رہی ہیں، کمپیوٹر کو ان کو پلیز ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جہاں بھی بیٹھنا ہے، جہاں اگر جانا ہے تو چلے جائیں۔ استثنا کی کتاب لاہور کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی استثنا کی کتاب اور اس کا باب نمبر 30 آیت نمبر 15 سے 19 تک پڑھیں۔ 30 باب آیت نمبر 15 سے 19 بلند آواز سے۔ زندہ کلام کو پڑھے اور سمجھا کر اس کی برکت ہو۔ بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ کلام کے زندہ کلام میں جو ٹھیک پیٹرن مجھے لگتا ہے وہ یہ نہیں لگتا کہ آپ ادھر سے آیت پڑھیں اور پھر اس کو بڑے زور سے پڑھ کے کہیں اور خدا کے کلام میں یہ لکھا اور خدا کے کلام میں یہ لکھا، یہ کلام نہیں ہوتا۔ کلام ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلا پڑھا ہے اس پر روشنی ڈال کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ بات کیا ہے، یہ تصویر کیا ہے، اس کی منظر کشی کیا ہے، اور یہ تصویر ہماری زندگی کے ساتھ کتنی میچ کرتی ہے۔
تو یہ زندگی کا فارمولہ ہے کہ اگر آپ نے کلام پڑھا ہے تو آپ بھی اس کو جانیں. اگر کوئی یہاں پر کوئی تصویر بناتا ہے تو تصویر بنانے والا بتائے یہ میں نے تصویر کیا بنائی ہے, اس کے پیچھے جو میں نے رنگ بنا ہے یہ ہے کیا. تو یہاں خدا کے زندہ کلام میں یہ پہلا ہی لفظ بڑا ہی خوبصورت. میں ڈیڈی سے لفظوں کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی کہ لفظ جو ہیں یہ سب سے قیمتی ہیں, یہ آیتیں نہیں, ان میں سے لفظوں کو پکڑا کریں. اگر لفظ پکڑیں گے تب آپ کو پتا چلے گا لفظ کی کتنی ویلیو ہے. اور یہ لفظ جو ہے ایک ہی اپنا سارا راز بیان کر رہا ہوتا ہے. اور میں لفظوں پہ فوکس کروں گا, میں آیت پہ فوکس نہیں کروں گا. میں آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ لفظ اپنی ویلیو کیا رکھتا ہے اور آپ کے ساتھ یہ کیا بول رہا ہے. مطلب خدا آپ کے ساتھ ایک لفظ میں بات کرتا ہے. ایک ہم میں سے بتیرے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہے. کسے دے؟ مجھے دے میری اس بات کو دے جو میں کرنے والا ہوں. تو بات کو آپ نے دیکھنا ہے جو خدا آپ کے ساتھ کرنے والا ہے, اور اس بات کے اندر ہی کسی نہ کسی چیز پر اتنا زور دیا گیا ہوگا آپ خود حیران ہو جائیں گے. اور یہ سارا زور جو ہے میں آ کے آخری حصے پر دوں, اور یہ سارا سلسلہ اس آخری کڑی کے ساتھ جا کر ملے گا. لیکن میں یہ خدا کی چاہت, آپ کی اپنی بڑی چاہت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے اگر موٹر سائیکل مل جائے یہ میری بڑی خواہش ہے, یہ میری چاہت ہے. تو یہاں وہ کہتا ہے دیکھ میں نے آج کے دن, سلسلہ کہاں سے شروع ہوا جی؟ دیکھ سے. لیکن دیکھنا کس دن سے ہے؟ آج سے شروع کرتا ہے. پرانی باتیں نہیں, جو ہو گئی سو ہو گئی, جو غلطیاں آپ سے سرزد ہو گئی سو ہو گئی, ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پر آج کے دن سے اگر آپ دیکھ کے ایک نیا سٹارٹ دے لیں بہت اچھا لے گا. خدا کے لیے تعریف کی بات ہوگی. اب زندگی میں اپنی زندگی میں ہم بڑی غلطیاں کر چکے ہیں. ہم موت کی حالت میں چلے گئے ہوئے تھے, خداوند نے ہمیں موت سے نکالا. ہم موت اور زندگی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, لیکن اس میں کئی مرتبہ موت کا ذکر آیا ہے, کئی مرتبہ زندگی کا ذکر آیا ہے, اور یہ ڈفرنٹ پہلو بیان کر رہے ہیں. آپ نے مجھ پہ غور کرنا ہے. دیکھ میں نے آج کے دن کچھ کیا. کیا کیا؟ زندگی کو بالکل سامنے کر دیا ہے, تمہارے سامنے. تم زندگی میں نہیں تھے. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ مصر سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے, اور ان قریب بنی اسرائیل ملک کنعان میں انٹر ہونے والا. رک جاؤ بھائی رکو, میں نے تمہارے ساتھ ایک بات کرنی. بات کیا ہے؟ میں تمہیں وہاں کے کچھ ڈسپلن بتانا چاہتا ہوں, کچھ قانون بتانا چاہتا ہوں, میں کچھ تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں. تم ایک انٹری مارنے والے ہو. کہاں مارنے والے ہو؟ اس ملک میں. اور اس ملک میں جانے سے پہلے وہاں دو چیزیں چلتی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا مضمون ہے زندگی اور موت. وہاں زندگی اور موت چلتی رہتی ہے. تو زندگی اور بھلائی, تم نے دو چیزوں کو پکڑ لینا. پر بائی چانس ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا لکھا ہے, اور موت اور برائی تیرے آگے رکھ. دو چیزیں ہو گئی. یہ دونوں چیزوں کو جس طرح کہتے ہیں نا, ہمیں کسی نے ٹرے میں سجا کے یہ دونوں چیزیں پیش کرتی ہیں. پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جب آدم کو خدا نے بنایا اس وقت موت نہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ پڑھا, میرا فوکس نہیں ہے میں لوگوں کو کہوں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں. موت تھی, موت کا خود خدا نے اعتراف کر کے اس کو بتایا, آدم دیکھ لے اگر تو نے پھل کھایا موت ہے, دم ڈلاتی ہے, قریب ہے, تجھے نظر نہیں آتی. اور اس نے ایک دم کیا ہو جانا ہے؟ ایکٹیو. وہ ایکٹیو نہیں تھی سر, وہ ایکٹیو ہونی تھی جس دن پھل کھانا تھا, اور اس کے بعد آج تک وہ ایکٹیو ہے. اور بتیری زندگیوں کو وہ مار چکی ہے, اور بتیری زندگیوں کو مارنے والی ہے. پر ایک وقت آئے گا اس کے اندر سے یہ ساری کوالٹی نکال لی جائے گی اور موت نیست ہو جائے گی. یہ اینڈ پہ جا کے ہوگا.
لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیز ہو آپ ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں موت آپ تک پہنچ. یہ ایک جگہ ایسی ہے اب آپ کو یہ مختلف پہلو سے دیکھنا پڑے گا. یہاں لکھا ہوا ہے برائی بھلائی اور بھلائی کے آگے رکھا ہے. کیوں اب یہ کیوں جو لفظ ہے یہ بڑا خاص ہوتا ہے. کیوں آپ کے ساتھ تو بات کر رہا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو کیوں جو ہے یہ اس کی اپنی ایک پاور ہے. کیوں کی اپنی ایک ویلیو ہے. کیوں جو کسی بات کے آگے پیچھے سے سیاق و سباق جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ مجھے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں مجھ میں کو کمزوری دیکھی ہے کیوں یہ بات میرے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہاں کیوں جو ہے یہ کسی خاص بات کی وجہ سے ہے. کیوں میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں یہ خدا کا آرڈر. خدا نے حکم دیا بنی اسرائیل قوم کو. آج خدا ہمیں بھی حکم دیتا ہے. یہ حکم صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ان کا کافی رابطہ ہے. ہم بھی کسی زندگی میں انٹری مارنے والے ہیں. بتیرے مار چکے ہیں بتیرے مارنے والے ہیں کسی اعلیٰ مقام پہ جانے والے ہیں جہاں آپ کو ایسی چیزیں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں. حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے. حکم کیا ہے کیوں یہ بات پیچھے کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے. وجہ یہ ہے تو اپنے خدا سے محبت رکھے. میں کبھی کبھی لفظ پڑھتا ہوں تو یا وہ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. آپ ایسے بتیروں کو پتا ہوگا بتیروں کو بالکل نہیں پتا کہ تو اور وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھا ہے اے پترس تو میرے ساتھ محبت رکھ. اب کون رکھے گا پترس. پر جب تو اور وہ آگے اس وقت کوئی نام وہاں پر نومینیٹ نہیں کیا گیا اس لیے اس کا مطلب ہے آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے تو ایسا کرنا. یہاں خدا نے کسی کو محدود نہیں کیا. یہ آئے یہاں پر محبت میں لا محدود آئے. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے پر جب اگر کسی کا نام آ جاتا تو یہ محدود ہو جاتا. یہ اس بندے کے لیے ہوتی ہے جس کا وہ نام ہوتا ہے. تو خدا اس کو اسپیشل صرف اس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات جو ہے خدا نے لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کے راہ پر چلے. اب یہ بڑی خاص بات ہے حرام کن بات. میں نے ایک مرتبہ یوحنا آباد میں ایک پیغام دیا. میں نے وہاں ایک چارٹ لیا بائی چانس مجھے مل گیا. میں نے اس میں اتنی لائنیں مار دی اتنی لائنیں مار دی مجھے خود یاد نہیں کہ یہ لائن کدھر کو جاتی ہے. میں نے جان بوجھ کر پر ایک لائن میں نے بڑی خاص ماری جو میری نظر کے سامنے اور وہ لائن کیا تھی دنیا کی راہوں میں سے ایک اسپیشل راہ. اگر آپ دنیا کی راہوں میں بھٹک جائیں گے کہیں نہ کہیں آگے موت. پر ایک راہ ایسی ہے جو زندگی کی راہ اور اس کے اندر بڑا بھید ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مضمون میں ایک بات چل رہی تھی گناہ میں سے زندگی نکلتی. حرام تو بات نہیں ہے اور زندگی میں سے گناہ نکلا ہے نا. کتنی خوبصورت بات. یہ جو گناہ میں سے زندگی نکلتی ہے یہ خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے جو گناہ گار نہیں تھا پر گناہ گار دنیا میں آ گیا. اور جب لکھا ہے نا کہ بلکہ یہ اس کو آپ مردہ حالت سے بھی کہہ سکتے ہیں مردہ حالت میں سے زندگی نکل آنا. یہ ایماندار خاندان اور بے ایمان خاندانوں کی طرف اشارہ ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بے ایمان خاندان میں سے مردہ خاندان میں سے ایک بچہ جنم لے لے جو مسیح کو قبول کرے وہ کہاں ہوتا ہے زندگی. تو کہاں سے زندگی نکل آئی مردہ زندگی میں سے زندگی نکل آئی. اور زندگی میں سے موت نکل آئی. یہ کیا ہے یہ آدم اور حوا کی طرف اشارہ ہے. ہم زندہ تھے
خدا نے ہمیں زندہ بنایا پر ہم موت میں چلے. تو یہاں یہ حالتیں جو ہیں اس پہ زیادہ دھیان رکھیں. حالت بڑی خاص چیز ہے اور یہاں خدا کے زندہ کلام میں اسی حالت کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ تو اس راہ پر چڑھ کر اس حالت کی طرف چلا جائے، اس سے پہلے کہ تو اس راہ پر چل کر اس منزل تک پہنچ جائے جس کا لقمہ تو بھن سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت. دھیان کر لے. تو خدا اپنی راہوں کے متعلق بتانا چاہتا تھا. راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تو کیا ہوگا؟ زندگی ملے گی. یہاں جیتا رہے لکھا ہوا ہے، لیکن جیتا کیا ہوتا ہے؟ زندگی ہوتی ہے. تو تیرے اندر زندگی رہے گی، تو زندہ رہے گا. آپ کے اندر خداوند ایک زندگی رکھنا چاہتا ہے، پر زندگی کے لفظ سے پہلے پیچھے جو سارا اس نے نقشہ کھینچا ہے یہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے. اگر پچھلا نقشہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، اس کے آگے اس کا الٹ کر دیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا الٹ کیا ہے؟ اگر آپ ان احکام پر نہیں چلیں گے تو اس لفظ کی جگہ آ جائے گا موت. تو یہ دیکھ لیں گے دونوں اکٹھی چلتی ہیں. اگر یہ آپ حصہ پکڑ لیں گے، اس کے راہوں پر چلیں اور اس کے احکام اور آئین اور احکام فرمان آئین اور احکام کو مانے تو تیرے پاس کیا رہے گی؟ جیتا رہے گا، زندہ رہے گا. تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے آپ مر جائیں گے، آپ مر جائیں گے. ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے آپ زندہ رہیں گے. خدا خود بھی کہہ رہا ہے آپ زندہ رہیں گے. خدا بھی آپ کو بچانا چاہتا ہے. اور ہم نے بھی یہ جو اتنی بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے آپ کو مارنے کے لیے نہیں سجائی. ہم آپ کے قاتل نہیں بننا چاہتے. نہ ہمارا پروگرام ہے ان کو بلاؤ، ان کو یہاں خوب ذلیل کریں گے اور ماریں گے اور کچھ کو مار کے جاتے ہیں. ہمارے دل یاد ہوا ہے آپ زندہ رہیں کیونکہ خدا خود کہہ رہے ہیں. اور آگے ایک اور چیز کو بھی ایڈ کرتا ہے، تو زندہ بھی رہے، جیتا بھی رہے، اور کیا کرے؟ اور بڑھے. یہ بڑے کس چیز کو وضاحت کرتا ہے؟ آپ کی ترقی، برکت ہوتی ہے. یہ خدا یہاں آپ کو ان پیچھے 3 احکام کے سبب سے زندہ بھی رکھنا چاہتا ہے اور برکت بھی دینا چاہتا ہے. پر کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ 3 پیچھے لفظ جو ہیں ان پر بڑا دھیان رکھنا ہے. اگر یہ آپ کی زندگی میں نہ ہوئے تو پھر یہ والا حصہ جو ہے، یہ 2 جو کوالٹیز ہیں آگے یہ آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی. بڑے اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر تو قبضہ کرنے کو وہاں جا رہا ہے. برکت ملے گی اس ملک میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں. اپنے شہر میں جائیں گے آپ کو برکت ملے گی، اپنے محلے میں آپ جائیں گے آپ کو برکت ملے گی. تو آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. پر آگے اگلی آیت جو ہے یہ بالکل پچھلے سارے پیراگراف کا انداز ہی بدل دے. یہاں وہ کہتا ہے پر اگر تیرا دل، یہ لیکن وہ خون ہے جو بھائی عرفان نے وہاں پیش کیا اور اس میں انہوں نے ایک دل کی تصویر بنائی ہوئی ہے، وہ دل جو آپ کے اندر دھڑکتا ہے. پر اگر تیرا دل، اب یہ تیرا لفظ جو ہے یہ کسی اور نہیں جی وہ تو میں فلاں کی دل کی بات کر نہیں، آپ کے اپنے دل کی بات ہے. تیرا دل خدا آپ کو آپ کے دل کی طرف راہ کروانا چاہے. اپنے دل پر غور کرو. دل کیا ہے؟ تو یہاں دل کی طرف برگشتہ ہو جائے گا. اس کی کمزوری کیا خدا نے پکڑی؟ یہ برگشتہ نہیں ہونا چاہیے. صرف دل کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ کیا نہ کرے، برگشتہ نہ ہو جائے. کس سے؟ خدا سے. دل خدا سے برگشتہ ہونے کی طرف مائل ہونے والا تھا. خدا کو پتا چل گیا بنی اسرائیل کو ان کے دل برگشتہ ہو جانے ہیں، ان کے دل پھر جانے ہیں. خدا کو پتا چل گیا. خدا نے کہا اس سے پہلے ایسا وقت آئے ان کو انڈیکیٹر دے، ان کو بتا دوں میں دل کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ پہلی چیز ہے. برگشتہ ہو جائے
اور بھی کچھ ہے. یہ اور جو ہے یہ اضافے کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا اور بھی کچھ ایڈ کرے گا, خدا اس میں اضافہ کرے گا, خدا آپ کو اور بھی چیزیں بتائے گا. اور تو نہ سنے کانوں کی کمزوری, پہلے دل کی کمزوری بتا رہا ہے, پھر ایک اور بدن کا حصہ خدا نے پکڑا. میں تیرے ساتھ باتیں کرتا رہوں گا جب تو پھسلنے والا ہوگا, جب تو برگشتہ ہونے والا ہوگا, میں تجھے آواز دوں گا. پر تو ایک چیز, اگر دل پھسل بھی جائے, برگشتہ ہو بھی جائے, تو دوسری چیز تو نے کیا ایکٹیو کر لینی ہے؟ کان, اپنے کان ایکٹیو کر لینا, میری آواز سن لینا. اگر دل بائی چانس پھر بھی گیا, برگشتہ ہو بھی گیا, تو میری آواز کانوں سے سن لینا, کان نہ بند رکھ لینا. تو یہاں کان کی بھی خدا نے ایک یہاں یہ کوالٹی پیش کر دی. اگر دل برگشتہ ہو گیا تو کان کھول لینا, بلکہ برگشتہ ہو جائے تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی عبادت. گمراہ ہو جانا, خدا سے دل بھی دور کر لینا اور کان بھی بند کر کے کسی اور راہ کی طرف چلے جانا. اور وہ راہ کیا ہے؟ غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش. ایسے خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دینا جو خدا ہے ہی نہیں, جو زندگی کے مالک ہے ہی نہیں, جن کو زندگیوں کا پتہ ہی نہیں. آگے چل کر میں اس پہ شاید بولوں, میں نے اپنے مضمون میں یہ تھوڑا سا انٹر کیا ہوا ہے, اور وہ ہے بنی اسرائیل قوم یا ایماندار لوگ اپنے منجی اور نجات دہندہ. وہ کہتے ہیں ہمارا, یہ مجھے لفظ بڑا پیارا لگا, ہمارا منجی یعنی نجات دہندہ. تو میں نے فوراً پکڑا, بنی اسرائیل خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں تو ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے, تو ہمارا لیڈر نہیں ہے. ہمارا لیڈر تو موسیٰ ہے جو ہمیں مصر سے نکال کے لائے. تو دیکھ لیں, دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے ہمارا وہ ہے نا, آپ کو اب یہ ہمارے کا بڑا پتہ ہونا چاہیے, ہمارا کون ہے. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا باپ بڑا جی جناب وہ چودھری ہے جی, اس کے پاس بڑے پیسے ہیں جی, وہ مجھے بڑے پیسے دیتا ہے جی. آپ یہ نہیں کہتے وہ فلاں کا باپ, ہمارا کہتے ہیں ہمارا باپ بڑے پیسے دیتا ہے, وہ ہماری بڑی جناب قدر کرتا ہے, جو ہماری بڑی کیا کرتا ہے, ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, وہ ہماری بڑی لاڈ دیکھتا ہے. یہ ہمارا لفظ ہے, اس پہ آ کے رک جایا کریں اور خدا کی طرف آنکھیں لگا کے اس کا شکریہ ادا کریں. وہ ہمارا ہے, ہمارا جو ہوتا ہے یہ بڑا خاص ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ ایک ایک لفظ اپنے اندر بڑی ویلیو رکھتا ہے. اگر آپ کو لفظوں کی سمجھ آئے, ہمارا لفظ بڑا خاص ہے, جب ہمارا منجی ہے تو یہاں لکھا ہوا. تو آج کے دن میں تجھے جتا دیتا ہوں, خدا نے کہا میں تجھے آگاہ کر دیتا ہوں کہ تم ضرور مر جاؤ. پھر آگے موت کا ذکر آ سنا, یہاں لفظ سنا ہے. اگر تم نے یہ کام کیے جو یہاں 4 کاموں کا ذکر ہے, برگشتہ ہو جانا, نہ سننا, گمراہی کی طرف چلے جانا اور غیر معبودوں کی عبادت کرنا, یہ 4 لفظ. اگر 4 لفظ آپ کی زندگی میں پائے گئے تو پھر موت آگے کھڑی. تو آپ نے اس سے پہلے کہ موت کا آپ کے ساتھ ٹکرا ہو, موت آپ کو مارنے کی کوشش کرے, یہ 4 لفظ آپ کی زندگی میں نہیں ہونے چاہیے. ان سے بچنا ہے. اگر بچے رہیں گے تو زندگی ہے, زندگی میں چلتے رہیں گے, زندگی میں قائم رہیں گے, زندگی میں بڑھتے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو برکت ملے گی. تو دیدو یہ بڑی خاص بات ہے. پناہ ہو جاؤ گے اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے, تمہاری عمر دراز نہ. یہ نام لفظ جو ہے اس پہ اگر آپ زور دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی پیچھے والا حصہ کیا. عمر دراز ہوگی, عمر دراز نہ ہوگی. یہ نہ نے ساری آیت کا زور جو ہے پکڑ کر بات دیا کر. اگر یہ نہ لفظ اڑا دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہاری عمر دراز ہوگی, پر نہ نے آ کر آپ کی عمر کو کہاں دھکیل دیا, موت کی طرف. یہ نہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز. جب آپ
اپنے عزیزوں کو نہ کرتے رہتے ہیں، نہیں میں نے عبادت نہیں کرنی، میں نے دعا نہیں کرنی، تو نہ جو ہے جو آپ کو کہاں لے جاتے ہوگا؟ موت کی طرف۔ یہاں عزت کرنا اپنے ماں باپ کی، اور یہ بھی ایک عمر کی درازی کا حصہ ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف ہوا۔ آسمان گواہ بن گیا، زمین گواہ بن گیا۔ آسمان پر گواہی کون دیں گے؟ ستارے ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے۔ یہ آسمان کی طرف جو اشارہ لکھا ہوا ہے یہ فرشتے ہیں۔ اور زمین کون ہے؟ آپ لوگ۔ زمین سے کون بنا ہے؟ آدم۔ تو آدم ہی تو بولتا ہے، تو پھر کون بولے گا ادھر؟ آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے پادری صاحب، آپ کی ماں۔ غلام میں اس کو بڑا کہتی تھی عبادت کر، یہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ خداوند میں نے اپنے بیٹے کو بڑا کہا، خداوند سے پیار کیا کر۔ اس وقت دعا بھی آپ کو بھی نہیں، خداوند آپ کو ہی گواہی کے لیے کھڑا کر دے گا۔ خداوند نے اپنے کلام میں لکھا ہوا نا میں 2 گواہ بھیج دوں گا۔ وہ 2 گواہ کون ہیں؟ 2 آدمی ہیں جو زمین پر آئیں گے۔ تو یہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ گواہ ہیں۔ خدا آپ کو اور آسمان کی کسی بھی مخلوق کو کھڑا کر دے گا۔ تم نے یہ اس کا کام دیکھا تھا نا اس وقت، یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ گالیاں دے رہا تھا، یہ جھگڑ رہا تھا، یہ میری عبادت نہیں کرتا تھا، بتا دوں وہ سارا نقشہ سامنے پیش کر دیا۔ ہاں ایسا ہوا، گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت اتنے دونوں چیزیں سامنے خدا لاتا ہے۔ میں زندگی اور موت سامنے کھڑی کی ہوئی، ان دونوں کو دیکھو، یہ دیکھو لفظ بڑا پیارا ہے، دیکھو مجھے بڑا، اور دیکھو جن کو نیند آئی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ دیکھنے کے لیے کون سی چیز کھلی ہونی چاہیے؟ کون سی بات؟ روحانی آنکھیں۔ روحانی آنکھیں اگر آپ کی کھل جائیں تو آپ دیکھ سکیں۔ ابھی بھائی جی نے تھوڑی دیر پہلے پیش کیا فطنس کی، جب وہ شہید ہو رہا تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور پولس رسول وہاں کھڑا تھا، اس کی بند تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کر کیا رہا ہوں، اور فطنس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ خدا کے سارے نظارے کو جو آسمان پر ہے دیکھ رہا ہے۔ عزیزوں اب یہ نظارہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو آسمان کا نظارہ، اگر آپ کو دیکھنا ہو اوپر کو آنکھیں کریں، اور اگر چھت ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر باہر جائیں، اور باہر جا کر خوب آنکھیں پار کے دیکھیں، کچھ نظر آئے گا؟ یہاں سے نظر آئے گا آسمان کا نظارہ۔ اس بائبل کے اندر آسمان کے نظارے لکھے ہوئے۔ اگر آپ آسمان کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں اس بائبل کو کھولیں، اس کے اندر ساری باتیں لکھی، خوبصورت نظارے لکھے ہوئے ہیں آسمان کے۔ جہاں پر آپ جانے والے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ سونے کی سڑکیں ہیں، وہاں خدا بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، 24 بزرگ وہاں پر ہیں، کروبیم اور سرافیم ہیں، اور بھی بڑی ہستیاں ہیں، اور بہت وسیع وہاں پر سارے نظارے۔ تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب آسمان کا نظارہ کرنے کے لیے اگر آپ یہ نہیں اچھا پھر مجھے کوئی شہید کرے اور میری آنکھیں کھلے تو میں پھر اوپر دیکھوں، نہیں، اگر آپ نے اب یہ نظارہ کرنا ہے تو بھائی خدا کے زندہ کلام میں کہتا ہے موت اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ کے سامنے۔ اب آپ سائڈ میں دیکھتے رہیں تو اس میں خداوند کا کیا قصور ہے؟ آپ خود سامنے نہیں دیکھنا چاہتے؟ خداوند نے ان دونوں چیزوں کو آپ کے آگے رکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے کل یا پرسوں ایک بھائی کو پیغام دیتے ہوئے سنا، اور وہ تھی خداوند یسوع مسیح کے قوم پر ابلیس کا ڈنگ مارا۔ کہاں لکھا وہ اس نے ڈنگ مارا؟ ایڑی پر ڈنگ مارنے کے لیے وہ سامنے آیا ہوگا کہ پیچھے سے آیا ہوگا؟ میں اس وقت سارا منظر دیکھ رہا تھا، میری سوچ
بالکل خدا یسوع مسیح کی طرف چلی گئی. خدا یسوع مسیح کا تصوری باغ میں ہے یا کہیں پر بھی ہے, پیچھے سے سانپ ہے. اس نے آگے سے وار نہیں کیا, وہ دھوکے سے پیچھے سے وار کرتا ہے کیونکہ ایڑی پیچھے تھی, اس نے پیچھے سے وار کیا. مجھے یہ منظر بڑا پسند ہے. شیطان ایڑی پر کاٹنے کے لیے سامنے سے تو نہیں آیا ہوگا, اس کو پتا تھا اگر میں سامنے سے گیا اس نے سیدھا پاؤں میرے اوپر رکھ دینے ہیں اور میری سیڑھی کو چل دینی ہے. اس سے پہلے کہ اس کو پتا چلے میں پیچھے سے وار کر دوں. آپ کو ہمیشہ اپنے آگے پیچھے دیکھتے رہنا چاہیے اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں. اس کے وار ہمیشہ پیچھے سے ہوتے ہیں. تو خدا کے زندہ کلام میں یہ بڑی تصویریں ہیں. مجھے اس تصویروں کی سمجھ اس وقت آئی جب ڈیڈی نے کہا میں اپنی ایک کتاب لکھوں گا پرانے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کی تصویر. مجھے بڑا پسند ہے. میں نے ایک تصویر یہاں رکھی ہوئی ہے اور اکثر میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, اور خود بھی میں تصویریں بنانے کا بڑا شوقین تھا. یہ بہن جی ہیں اور ساتھ ڈیڈی ہیں اور یہ بھائی ہرون ہیں. تو یہ کسی زمانے میں بڑی پیاری یہ تصویر آئی اور میری دلی آرزو تھی کہ ایسی خوبصورت تصویریں آپ لوگوں کی بھی اگر ڈیڈی کے ساتھ ہوں تو یہ بھی یادگار ہوگی. اور ایک چیز میری اور دلی آرزو ہے, آپ اپنے اپنے چرچ میں جائیں گے, اپنی ایک خوبصورت تصویر بنائیں گے ود گروپ, اور گروپ کے ساتھ آپ کا خاتم بھی ہوگا اور ایک تصویر چرچ کی ہوگی اور پھر وہ تصویریں ہم اپنی کسی نہ کسی کتاب میں چھپوا دیں گے. فلاں زمانے میں یا فلاں وقت میں 2022 میں ہمارے ایماندار یہ لوگ تھے. جب بائی چانس کچھ ہمارے عزیز دنیا سے چلے بھی جائیں ان کی یادیں اس کتاب کے اندر ہوں کہ 2022 میں ایماندار دنیا میں. یہ دیکھیں یہ تصویریں جو ہیں یہ اس کی یاد دہانی کرواتی رہتی ہیں اور مجھے آپ کی محبت کا یہ احساس ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں. تو عزیزو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہاں وہ بڑی خوبصورت اس کی تصویر پیش کر تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے. محبت رکھے اور بات سنیں. دو باتیں ہو گئی, ایک آپ کی محبت ہے اور دوسرا اس کی سننا ہے. محبت سے خالی کام نہیں چلے. آپ محبت رکھتے رہیں اور کان بند کر کے تو کچھ نہ کچھ سنتے رہیں, کوئی اور سنتے رہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ خدا کی آواز چل رہی ہے اور ایک آواز اور چل رہی ہے, دو آوازیں اور چل رہی ہیں. آپ کو پتا کون کون سی چل رہی ہے؟ مجھے آوازیں آ رہی ہیں, چڑیا کے بچوں کے چوکنے کی آواز, پنکھوں کی آواز, پر میرا فوکس کہاں ہے؟ خدا کی آواز کی طرف. خدا کی آواز, دنیا کی آوازیں آپ کو آتی رہیں گی, بتیرے ایسے خاتموں کی آوازیں آپ کو آئیں گی. ہماری طرف آ جا, ہم بڑے پیسے بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی راشن بھی دیتے ہیں. یہ چڑیا کی آواز یا پنکھے کی آواز, یہ خداوند کی آواز ہے, یہ لالچ کی آواز, یہ دنیا کی آواز. آپ نے ایسی آوازوں کو پہچاننا ہے. یہاں خداوند کہتا ہے اگر میرے ساتھ محبت رکھتا ہے تو میری آواز کی پہچان کر, میں کیا بولتا ہوں. تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے. یہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. بچے ماں سے لپٹے رہتے ہیں, کئی مرتبہ لوگ ان کو کھینچتے ہیں, وہ پیارا بچہ لگتا ہے, بچہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, مجھے اپنی ماں سے پیار. لپٹے رہنے سے وہ اظہار کرتا ہے مجھے اپنی ماں سے پیار ہے. بے شک تو مجھے کچھ چیز بھی لے کر دے سکتا ہے, تو مجھے شاید فروٹ لے کر دے, تو مجھے شاید جوس لے کر دے, پر نہیں, مجھے جوس کی نسبت یہ دیکھ لیں کہ لالچ آ گیا. پھر تصویر ہو گئی دوسری. دنیا آپ کو لالچ دیتی آ جا جوس پینا ہے, آ جا ہٹا لینا ہے, پر آپ نے میں نے اپنے خدا سے لکھے ہیں. یہ اس کی محبت کا منہ بولتا ہے. خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے. کیوں لپٹا رہے؟ آگے بڑھا جائے, کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی طرح ہے. زندگی خدا میں زندگی ہے اور اس میں عمر کی درازی بھی ہے, اور یہ زندگی خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے. اس میں خود کا راہ, حق اور زندگی ہے.
وہ زندگی ہے اور وہ زندگی آپ کے قریب اگر آپ اس کو اپنائیں لکھا رہے کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے. سوری میں تھوڑا آگے نکل گیا ہوں. میں نے 19 آیت تک جانا تھا اور اس میں نہایت خوبصورت مضمون کی وجہ سے مجھے یاد نہ رہا اور بائی چانس یہ اتنا خوبصورت منظر بنا کہ میں تھوڑا آگے نکل گیا. تو یہ خوبصورت منظر جو ہے یہ آپ کو ایک دم اس کو اتنی گہرائی میں لے جاتا ہے کہ آپ قیمت کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں یہ خوبصورت منظر اس قدر قابل تعریف ہے کہ آپ نے ساتھ انسان کی کتاب کا مصنف اور لکھائی سلیمان بھی زندگی کو اس قدر بیان کرتا ہے. مجھے یہ آج بڑی وہ ہے انسان کی کتاب اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 23. بچے پڑھیں گے. انسان کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 23. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور میں نے ایک مرتبہ اس پہ بڑا خوبصورت آیت جیسے کہ 3-4 سال پہلے بڑا خوبصورت مضمون پیش کیا اور وہ مجھے مضمون بڑا ہی پسند آیا. وہ آخری آیت ہے تھی. چلے میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں نکالا. وہ دیکھ لیں یہ لفظ وہ آیا. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا وہ جو ہے یہ کسی بندے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. یہ ہر ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں بائی چانس کروں اچھا کہ وہ اٹھ جائے نہیں انگلی کس کی طرف گئی ہے کوئی پتہ نہیں پر میں نام لے لوں گا تو بندہ فوراً اکیلا طرف اٹھے گا اور میرا نام لیا ہے. تو وہ جو ہے یہ کسی ایسی ہستی کی طرف اشارہ ہے جس میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے اور یہ کمزوری اس کو کچھ کرنے والی ہے اور کرنے کا نام کیا ہے کہ ہم اس کا بھی ذکر آئے. وہ تربیت نہ پانے کے سبب وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے کیا ہو جائے گا بچے گا. یہ پیچھے اس کی بڑی حیران کن تفسیر ہے. میں اس پہ نہیں جاؤں گا. یہ ایک ایسے لڑکے کی طرف اشارہ ہے جو غلط زندگی کے ٹریک پر چڑھا ہوا ہے اور دنیا داری میں مگن ہو گیا ہوا ہے اور اس کی زندگی موت کی طرف جا رہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ زندگی میں بدکاری کی طرف جا رہی ہے. تو خداوند اس کو بتاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا یہ سلیمان کی شاید اپنی زندگی نہ ہو جب وہ جوانی کے یام میں تھا وہ غلط ٹریک پر چڑھ گیا یا پھر سلیمان اس کو بڑے قریب سے جانتا تھا کہ یہ ایک ایسا لڑکا ہے جو زندگی کے ٹریک سے ہٹ گیا. تو کہتا ہے وہ مرنے والا ہے. اور مرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کوئی تربیت کر رہا ہے پر وہ تربیت کو اگنور کر رہا ہے. مرنے کی وجہ کیا ہے؟ تربیت کو نظر انداز کرنا. عزیزو آپ اپنے بچوں کو تربیت کرتے رہتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ زندگی کی طرف اشارہ. موت کا الٹ کیا ہے؟ زندگی. تو آپ اپنے بچوں کو جب تربیت کرتے ہیں آپ ان کو سمجھے زندگی میں رکھتے ہیں پر جب بچے تربیت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ سمجھے دن بدن موت کی طرف جا رہے ہیں. موت کی طرف اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ. یا اس کا چانس ہے مرنے کا یا اس کا چانس ہے گمراہ ہونے کا. پر اس سے بچنے کا بھی ایک فارمولا ہے. بچنے کے لیے سلیمان کہتا ہے موت اور زندگی دو پہلو ہیں اور یہ کس کے کنٹرول میں؟ یعنی کل ایک بھائی نے اس کو پڑھا پر اس نے بولا کچھ نہیں. میں حیران ہوا یہ بڑی خوبصورت آیت تھی اس کو بولنا چاہیے تھا. اس نے کہا موت اور زندگی زبان کے کنٹرول میں. کنٹرول قابو. موت اور زندگی دونوں زبان کے قابو میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی بات موت اور زندگی کیسے زبان کے کنٹرول.
آپ نے کبھی غور کیا موت کیسے آتی ہے؟ جنگیں کس سے لڑی جاتی ہیں؟ زبان کے آرڈر سے۔ بندہ کہتا ہے اچھا بھائی جاؤ جا کے یوکرین پر چڑھائی کر، اس نے زبان سے صرف کہہ دیا، ساری آرمی چڑھ گئی اور اس نے بتیری زندگیوں کو مار دیا۔ کیا ہے موت اور زندگی؟ تو دوسرا حصہ کیا ہوا؟ زندگی۔ تو زندگی پہ اس میں کہاں سے آ گئی؟ زبان کے قابو میں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، زندگی بھی اسی کے اندر ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، یہ آپ کی زبان اقرار کرتی ہے، لکھا ہے نا، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ کیسے؟ زبان سے۔ تو کیا ملے گی تجھے؟ تو یہ زبان جو ہے یہ آپ کو موت کی طرف بھی یہ لے کر جاتی ہے اور زندگی کی طرف بھی آپ کو یہی لے کر جاتی ہے، اور اسی کے اندر آپ کا کنٹرول ہے۔ آپ اس زبان کے سبب سے موت کی حالت کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور زندگی کی حالت کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کا دل کرے جو مرضی اپنا لے۔ کئی لوگ زندگی سے موت کی طرف چلے گئے، انہوں نے خداوند کو قبول کر کے پھر انکار کر دیا، زندگی کے پاس آ کر کیا ہوا؟ موت میں چلے گئے۔ اس کی ایک مثال ڈیڈی دیا کرتے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، مجھے بڑا اس مثال کو قریب سے سننے کا موقع ملا، اور میں چاہتا ہوں جو عزیز نئے آئے ہیں جن کو نہیں پتا کہ یہ کیا بات تھی وہ سن۔ ڈیڈی کہتے ہیں میں گنڈا میں ایک روڈ پر گیا، روڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگ دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں۔ سامنے کیا ہے؟ تھوڑی ہی دور وہ نشان ہے جہاں تک انہوں نے دوڑ، اور دوڑتے دوڑتے ایک آدمی میری آنکھوں کے سامنے سائڈ پہ چلا۔ انہوں نے کہا وہ بیوقوف آدمی ہے، تھوڑا سا تو دوڑنا رہ گیا ہے اور تم نے دوڑ کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہتا میں نہیں دوڑ، میں تھک گیا، میں ختم کر دی دوڑا۔ اور وہ کیا ہوا؟ ہار گیا، عزیزوں وہ ہار گیا۔ اس نے زندگی کو، اس جیت کو جو وہ جیتنے کے قریب ہی تھا، چند لمحوں کے اندر ضائع کر۔ اب بالکل زندگی کے قریب پہنچے ہوئے، پتہ نہیں خداوند آج آ جائیں، پتہ نہیں خداوند کل آ جائیں، پتہ نہیں خداوند دن کے بعد آ جائیں۔ اب بالکل زندگی کے کنارے پر ہیں، پر ایک دم آپ کا دل یہ بھی کہتا ہے وہ چھوڑو اس دوڑ کو، اور میں بڑا اس دوڑ سے تنگ ہوں، مجھے اس دوڑ کا مزہ نہیں آتا۔ پر یہ دوڑ آپ کو جیت کے قریب لے گئی، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل دوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ آیت آگے بالکل یوحنا 5 اور اس کی 24ویں آیت اگر آپ پڑھ لیں تو بڑی خوبصورت آیت ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 24۔ میں تم سے سچ ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، آرام سن لو۔ خداوند نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ کبھی؟ پھر بھی ان کو ہمیں یقین دلانے کے لیے یہ لفظ بولنے پڑے، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ سچی بات، باقی بھی ساری سچی باتیں ہیں، پر اس پہ سچ کا زور دیا گیا ہے تاکہ آپ غور کریں، اس کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسی حالت میں تھا جس حالت کا نام تھا موت، اور اس نے اس موت کو مار کر جیت کر کہاں آ گیا؟ زندگی۔ موت سے نکل کر وہ آیا۔ یہ نکلنا جو ہے آپ کی پاور کو ظاہر کرتا ہے، یہ نکلنا جو ہے آپ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو
کسی قید سے نکلنے کے لیے طاقت لگانی پڑتی ہے۔ عزیزو، اپنی زندگی میں اس بات کو دھیان میں رکھیں، آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ نکلیں، جو نکل گئے ہیں خدا ہم کا شکر، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک بھائی آج بول کر رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے، میں نے ایک دن یہ پڑھی، ایک آدمی کے توبہ کرنے سے آسمان پر خوشی۔ آپ کو پتا ہے، آپ صرف توبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آسمان پورے کا پورا جھوم رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب عید پر جھنڈیاں نہیں لگاتے، اب چاہے نہیں لگاتے، ہم چھوٹے ہوتے تھے پتہ نہیں 15 سے 20 دن ہمیں جھنڈیاں بنانے میں لگ جاتی، پھر اپنا چرچ خوب سنوارنا، اس پہ جھنڈیاں لگانی، پھول لگانے اور بڑا ہی کام کرنا۔ اب تو سارا کچھ آپ کو بنا بنایا مل جاتا ہے، اب 10 منٹ کے اندر ساری چیزیں سجا دیں۔ آسمان کو خدا کس قدر اس دن سجا دیتا ہوگا، کس قدر خوبصورت ہم تو ستائش ہوتی ہوگی، کس قدر وہاں پر سارے ساز بجتے ہوں گے، آسمان پر خوب ستائش ہوتی ہوگی، اور خوشی سے سارے کیا کر رہے ہیں، برادری کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ آج زمین پر ایک آدمی ہے تو آپ کو نہیں پتا، ہمارے عزیزوں کو بتیروں کو نہیں پتا، میں نے جب خود توبہ کی مجھے نہیں پتا تھا، وہ آج تو آسمان پہ کمال ہو گیا ہوا، مجھے خود نہیں پتا تھا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ آپ میں سے بتیرے توبہ کرتے ہیں، پادری صاحب سے آپ نے توبہ کر لی، آپ کیا؟ اچھا، آپ اپنے گھر میں جو آ کے دعا کریں، اس کو یہ نہیں کہتے آج آسمان پر نقشہ لے گئے، تجھے پتا نہیں آج آسمان پر چل کیا رہا ہے، زمینی شادی کچھ بھی نہیں ہے، زمینی لائٹیں کچھ نہیں ہیں، آپ آسمان کا منظر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے اس دن چل کیا رہا ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے، آپ موت سے نکل کر زندگی میں انٹر ہو گئے، اور اس کی وجہ سے آسمان جھوم رہا ہے۔ عزیزو، آپ مار کر آئی، اس کو کہتے ہیں مار کر آئی۔ ابھی کسی نے یہ بھی کہا، کوٹیشن ہے کہ جب کوئی جرنیل جنگ جیت جاتا ہے، پورا ملک اس دن اس جرنیل کے پیچھے نعرے مار رہا ہے، یہ جرنیل آج فتح ہو گیا ہے۔ آپ ایک جرنیل کا سا کام کر دیتے ہیں، آپ ایک بڑی زبردست جنگ جیت کے شیطان سے زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر آپ کو تیار کرتا ہے، وہ جنگ جیت، وہ جنگ جیت، اب جنگ جیت جائے۔ عزیزو، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے ایماندار بہن بھائی جو ہیں ایسی خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب، ہم جلدی جلدی کوشش کریں کہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے مضمون کو آخر تک پہنچائیں، اور ہمارے مضمون کا جو آخری حصہ ہوگا وہ کتاب کا ہے۔ اگر نہ ہو سکتا تو میں یہ 2 آیتیں وائڈ کر کے تو آپ کو سیدھا وہاں لے چلوں گا، 8 باب اور اس کی آیت نمبر 38 اور 39، بلکہ 37ویں سے ہم پڑھ لیں گے۔ مگر ان سب حالتوں میں، دیکھ لیں، مگر ان سبھی حالتوں میں جو زندگی میں ہوتی ہیں، حالتوں میں اس کے وسیلہ سے، اب یہ وسیلہ بڑا خاص لفظ ہے، کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے وسیلہ سے۔ سب حالتوں میں آپ کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ خدا کے وسیلہ سے ہو رہا ہے، جس نے کیا کیا، یہ ساری اوپر والی آیت جو ہے یہ خدا کے لیے ہے۔ آگے جہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہماری آیت، تو آیت کے حصے کرنا آپ سیکھیں۔ آیت کے حصے کیا ہوتے ہیں؟ اوپر والی حصہ خداوند کا ہے، نیچے ہماری آ گئی، نیچے ہماری آیت آ گئی، اور جس نے ہم سے، ہم جو ہیں آگے ہماری طرف ہو جائے، ہم سے محبت کی، پہلا کام، اور دوسرا کام کیا، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا۔ کیسے ہوا؟ کسی کو پتا ہے؟ خداوند کے وسیلہ سے۔ پیچھے جانا پڑے گا آپ کو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں جو غلبہ حاصل ہوتا ہے خداوند کی محبت کے وسیلہ سے، جو خداوند کی محبت ہے، یہاں دیکھ لیں، اس نے ہم سے محبت کی اور یہ ہماری سب حالتوں کا وسیلہ بن گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھ
مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو بھی کچھ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس میں نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ میں زندگی کیا کروں گی؟ موت ہم کو خداوند سے جدا نہیں کر سکتی، یہ تو ٹھیک ہے، پر زندگی بھی جدا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی ہمیں خداوند سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ یہ دنیا داری والی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا داری والی زندگی جو بھی ہے، دنیا کی خواہشیں جو ہیں، اب ہمیں یہ کھینچ کے خداوند سے دور نہیں لے جا سکتی۔ یہ دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا داری کی زندگی ایماندار کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، واپس آ جا، اس میں بڑا مزہ ہے، اس میں بڑی چاہت ہے، اس میں بڑا ذائقہ ہے، پر یہ اب کھینچ نہیں سکتی، اس کے اندر وہ پاور نہیں رہی۔ جب ایماندار خدا ان کو قبول کر لیتا ہے، نہ موت کھینچ سکتی ہے آدمی کو، نہ زندگی کھینچ سکتی ہے۔ آگے دوسری چیزوں کا بھی ذکر ہے، نہ فرشتے نہ حکومتیں۔ فرشتے بھی ہیں، فرشتے آپ کو کھینچنا چاہتے ہیں، کہاں سے؟ خدا ان سے دور لے جانے کے لیے۔ کون سے فرشتے؟ آگے ان کا آپ کو سمجھ ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے، یہ ابلیس کی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرشتے آپ کو کھینچنا چاہتے ہیں، وہ خدا سے کیا ملے گا؟ میری طرف آ، میں نے تو آفر کی تھی تمہارے خداوند کو بھی، مجھے سجدہ کر، میں دنیا کی ساری عیش و عشرت تجھے دوں گا۔ اس نے تو نہیں کیا، اور تو آ جا، میں تجھے دے دیتا ہوں۔ فرشتے، حکومتیں آپ کو کوشش کرتی رہتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے شاگردوں کو حکومتیں کوشش کرتی تھی، یہ نام لے کر بات نہیں۔ کون سا نام؟ یسوع نام۔ تم نے تو سارے زمانے میں پرچار کر دیا ہوا یسوع کا۔ حکومتیں یسوع نام سے کینہ رکھتی، اور ان کو پتا نہیں ہے، میں آپ کو رات کی بات بتاؤں، مجھے آج صبح یہ پتا چلا، حکومتوں کو اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع کون ہے۔ یسوع کون ہے؟ موت کا الٹ، وہ زندگی ہے۔ یسوع زندگی ہے، اس نے کہا راہ اور زندگی۔ یسوع کیا ہے؟ زندگی۔ اور لوگوں کو یسوع کا پتہ نہیں ہے، اس لیے دنیا یسوع سے کینہ رکھتی۔ جس دن ان کو پتہ چل گیا وہ یسوع زندگی ہے، اس دن کیا کریں گے؟ اس امیر آدمی کی طرح روئیں گے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، زندگی ہمارے پاس تھی، اور ہم نے زندگی کو پہچانا ہی نہیں۔ یہودی بھی یہی کر رہے تھے، اور یہودیوں کے پاس زندگی آئی، انہوں نے زندگی کو پہچانا ہی نہیں۔ آج ہمارے بھی کئی عزیز ہیں موت کی حالت میں ہیں۔ اب یہ موت کی حالت ہوتی ہے، میں نے موت کی حالت کو پڑھا، مصرف کس حالت میں تھا جی؟ موت کی حالت میں۔ اس کا باپ کہتا ہے میرا بیٹا مرا ہوا تھا، اب زندہ ہوا ہے، یعنی اس کی حالت کا ذکر کر رہا ہے۔ ویسے وہ زندہ تھا، وہ پھلیاں کھاتا تھا، سور چراتا تھا وہ زندہ، اور اس کا باپ کہتا ہے یہ زندہ نہیں تھا، یہ مرا ہوا تھا۔ آپ کے خاندان کے جتنے بھی بچے خداوند سے دور ہیں، خداوند کو نہیں پہچانتے، ان کو زندگی کے مالک کا پتہ نہیں ہے، کس حالت میں ہیں؟ موت۔ ان کو اس موت کی حالت سے نکالنے کی ضرورت ہے مصرف کی طرح۔ یا تو ان کو خود کوشش کرنی پڑے گی، یا کیا ہو جائے گا؟ موت میں چلے گا۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیموتھیوس اس کا بڑا خوبصورت اظہار کرتا ہے، دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی ہے میرے پاس 5 سے 7 منٹ ہیں، اور میں اسی کے اندر یہ ساری چیزوں کو ختم کروں گا۔ پڑھ کے کوئی اگر کسی نے نکال دیا تو پہلا تیموتھیوس اور دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 7۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اس کا اگر آپ منظر کھینچیں بڑی پیاری آیت ہے، پر میں اس کو زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرا ٹائم بہت قریب چلا گیا ہوا ہے۔ یہاں آیت نمبر 10 لکھا ہے مگر کیا ہوا ہے؟
اب کچھ ہوا ہے، اب یہاں کچھ ہونے والا ہے، یہ پہلے نہیں ہوا تھا، یہ اب ہوا ہے۔ مگر اب ہمارے منجی، کس کے منجی؟ ہمارے منجی۔ بنی اسرائیل کہتی ہے ہمارا منجی کون ہے؟ موسیٰ۔ دوسری کہتی ہیں، قومیں کہتی ہیں ہمارا منجی یہ ہے۔ گوتم بدھ کے جو ماننے والے تھے کہتے تھے ہمارا نجات دہندہ یا ہمارا جو نبی ہے وہ گوتم ہے، وہ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہیں۔ پر آپ کو اپنے کی سمجھ ہونی چاہیے یہ ہمارا ہے۔ اب ہمارا نجات دہندہ کون ہے؟ اب اس کا نام لکھا ہو۔ یہ نام لکھنا بڑا ضروری تھا، اگر نہ لکھا ہوتا آپ کو پتہ نہیں کرنا تھا۔ آپ نے بھی بنی اسرائیل کا طرح سمجھنا تھا کیا موسیٰ ہو سکتا ہے، ابراہیم ہو سکتا ہے، ایوب ہو سکتا ہے، یا زکریا ہو سکتا ہے، یوحنا ہو سکتا ہے۔ لیکن خداوند نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ ٹریک سے اتر جائیں، ابھی سے دیکھ لیں جہاں نام نہیں نہ لکھا ہوتا، کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا ہوتا، ہمیشہ ہمارے ایماندار پھر جاتے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ تو خداوند نے مناسب سمجھا اپنا نام بھی لکھوا۔ تو نام کا لکھا ہوا ہے ہمارا منجی کون؟ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت یہ کب کام ہوا؟ جب وہ ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی۔ کوئی روشنی کب آئی؟ آگے وہ روشنی کا ذکر کرتا ہے اور خوشخبری کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ظہور کے وقت ہوا جب وہ ظاہر ہوا، جس نے کیا کیا؟ موت کو نیست کر دیا، موت ختم۔ اور یہ کب ہوگا؟ موت کب نیست ہوگی؟ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جائیں گے کہاں؟ اس بادشاہی کے اندر جہاں موت ہے، اور اس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ تو لکھا ہوا ہے موت کو کیا کیا؟ نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا۔ اس کی روشنی کب ظاہر ہوئی؟ ایک چیز اندھیرے میں رکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ بے شک اس کو ڈٹولتے پھریں، ہاتھ کو مارتے پھریں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ جو ہی لائٹ آ جائے تو شکر ہے، شکر ہے لائٹ آ گئی، آپ کہتے ہو یہ تو بڑی ہوئی تھی، میں ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ تو دنیا ادھر ادھر ہاتھ مار رہی ہے، ان کو روشنی کا پتہ ہی نہیں، اور وہ روشنی جو دنیا میں آیا اس کا ظہور ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا یہ تھی وہ خوشخبری جو ہمارے لیے تھی۔ اور اس خوشخبری کے سبب سے اب کیا ہے؟ اب ہم زندگی میں انٹر ہونے والے ہیں، بس تھوڑی دیر ہے۔ اور خدا کے زندہ کلام میں یہاں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا باب نمبر پڑھیں گے 21واں باب اور اس کی آج پڑھیں گے پہلے۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی ہے اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا، اور اس دلہن کے مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا۔ میں آپ کو صرف موت تک لانا چاہتا ہوں کہ یہاں موت نہیں۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ یہ دیکھنے والی چیز، دیکھ کیا؟ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ کن کے درمیان؟ آدمیوں کے درمیان۔ آدمی کہاں ہوں گے؟ ہم تو یہ مٹی کا بدن جو ہے اس کو ختم کر چکے ہوں گے، پھر بھی خدا ہمیں یہی عزت دے گا۔ یہ آدم ہیں، ہمارا نام اب لکھیں۔ ڈیڈی نے ایک پیغام میں یہ بتایا خدا کے دائیں ہاتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ بے شک وہ اب اس مٹی کے پتلے میں نہیں ہے، یہ مٹی کے بدن میں وہ نہیں ہے، تو بھی اس کو اب یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک انسان ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ خدا اب آدمیوں کے درمیان، آپ کے درمیان رہا کرے گا، اور آپ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہونی چاہیے اب خدا آپ کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اور رہے گا کب؟ جب آپ موت سے نکل جائیں گے۔
سکونت کرے گا اور خدا کو اس بات کے لیے دیکھنے کتنی خوشی ہوگی اور وہ ان کے درمیان سکونت کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو الٹ کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب خدا سکونت میں نہیں. آپ کو پتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، کلام خود کہہ رہا ہوں. ایک گناہگار کو ایک ایماندار کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے، لکھا ہوا ہے نا آسمان پر خدا ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لکھا ہوا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے. میں نے کہا خدا میں تجھے کب ستاتا ہوں؟ میں نے کہا جب تو میرے عزیزوں کو ستاتا ہے مجھے ستاتا ہے نا. تو خداوند اس وقت سکون میں نہیں ہے. ایک آیت اسی کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور کلیسیا کو چین ہو گیا، سکون ہو گیا. اس سے پہلے کلیسیا کو چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا. کیوں؟ پولس رسول اور اس کے ساتھی بڑی شدت سے ایمانداروں کو مار رہے تھے، ان کو ذلیل کر رہے تھے، ان کو گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے اور ذلیل کرتے تھے. اس وقت بے چینی کی حالت تھی. آپ کو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ چین میں ہیں، سکون میں ہیں، 3 دن سے مسلسل عبادت کر رہے ہیں، کوئی آپ کو برا بھلا کہنے والا نہیں. اس زمانے میں چین کا زمانہ نہیں تھا. اب بھی حالت یہی ہے، آپ کی وجہ سے خدا سکون میں نہیں. کبھی آپ نے سوچا وہ یہ تیری وجہ سے ہے، خدا چین میں نہیں ہے، خدا سکون میں نہیں ہے، پر آپ کی وجہ سے خداوند کو سکون ملے. آپ خداوند کے سکون کا سبب بنیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں غلطیاں کرتے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بھائی مغل جو پیغام دے رہے تھے وہ کیوں اتنا غصہ کر رہے تھے؟ جی آپ غلطیاں کرتے ہیں، جی آپ غلطیاں کرتے ہیں، جی آپ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جی آپ نے کب یہ چھوڑنی ہے؟ تو جس دن آپ نے چھوڑ دی اس دن ان کو کیا ہو جانا ہے؟ سکون ہو جانا ہے. اور شکر ہے جی اب کافی بہتر ہو گیا، اب سکون ہو گیا. تو یہ کام آپ کرنے والے ہیں، خداوند کو آپ سکون دینے والے ہے نا. کتنی عزت کی بات. آپ کی وجہ سے خداوند کو سکون ملے، آپ کے توبہ کرنے سے خداوند کو خوشی ملے، آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. اور آپ ایسا کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی جب آپ ایسا کرتے ہیں نہایت عزت کی بات ہوتی ہے، اس وقت خداوند فرشتوں کو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں میرے لوگ. کبھی کبھی لوگ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے کیوں افضل کہا. کیا حیران کن بات ہے اس میں، کیا بھید ہے اس میں. فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں بس، پر انسان دکھ کی حالت میں، موت کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، روٹی کمانے کی فکر میں اور دنیا کی گالیاں سننے کی فکروں میں، ان میں سے نکل کے جب خدا کی عبادت کرتا ہے نا، اس وقت خدا فرشتوں کو کہتا ہے دیکھا یہ ہے کام، دیکھا یہ ہے کام. یہ بندہ سارے دن کا مرا ہوا آیا، مصیبت میں سے گزر کے آیا، تھکا ہوا آیا ہے، پھر بھی آگے منہ دھو کے کیا کرنا شروع ہو گیا؟ میری عبادت. اس کا بدن ٹوٹا ہوتا ہے، وہ تھکا ہوتا ہے. جب وہ ایسا حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ تعریف کی بات. تو دوسرے یہ باتیں ہیں. تو یہاں خدا کے زندہ کلام میں خدا یہ کہنا چاہے سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے. دیکھ لیں آپ ایسی حالت میں چلے گئے ہوئے ہیں جہاں آپ جو مرضی کریں، کھائیں پئیں، وہاں بیماری بھی کوئی نہیں. جتنا مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھیلیں، جتنا مرضی عبادت کریں، نہ تھکیں گے نہ موت. تو یہاں کرنا آپ نے کیا ہے؟ شروع سے لے کے آخر تک آپ کو پہنچانے کا مقصد یہ تھا آپ نے زندگی تک پہنچ. اور کون سی والی زندگی تک؟ ایک تو آپ زندگی میں پہنچ گئے ہوئے ہیں جو خدا نے دی ہوئی ہے، پر اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی شیطان آپ پر حملے کرتا ہے. ابھی بھی شیطان آپ پر حملے کرتا ہے. توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کو گرا دے، آپ کو واپس لے جائے اور اس زندگی تک آپ نہ پہنچ سکیں جہاں پر کیا ہے؟
मौत ही। यही पैटर्न उसने कहां इस्तेमाल किया? खुदा यीशु मसीह पर भी, कि उसको सलीब तक नहीं पहुंचने देना। जहां से क्या होगा, जहां से उसको तौबा करने के बाद ईमानदारों को उस जिंदगी तक पहुंचने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूं इसको ही ना वहां पहुंचने दूं, जहां से उस खून के बहाए जाने के सबब से जिंदगियों का मुकाम शुरू हो। तो भाई रुबल ने आपको बताया तो खुदा यीशु मसीह की मौत अपने बदन पर लिए हुए करते हैं, जिनकी मौत है। अब आप अपने बदन पर उसको लिए हुए फिरते हैं। तो मेरे लिए मरा, अब मैं मरा हुआ हूँ, अब मैंने ये काम, उसके जो पेंडिंग रह गए हैं दुनिया में कुछ, तो तेरे काम क्या है जो रह गए हुए हैं, जो खुदा करने वाले थे उन्होंने हमारे सुपुर्द कर दिए। तुम दुनिया की शहादत अब मेरे गुनाह दुआ बनने वाले, ये काम अब तुम नहीं करते। तो कुछ छोड़ के गए हुए वो काम, जितने काम उनके सुपुर्द थे बाप ने लगाए उन्होंने कर दिए, कुछ काम थे हमारे सुपुर्द करके अब तुम नहीं करते। तो जी तो खुदावन करे आप इस सारे खुदा के इंसान को समझिए और जाने, और जो कुछ खुदावन ने आपके सुपुर्द किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आमीन।